رہا تعویذ اور گنڈوں کا معاملہ، گنڈا کسے کہتے معلوم ہے؟ یہ کسی بابا کے پاس آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے بابا گنڈا دے دو، تو گنڈا کیسے بناتا ہے؟ وہ ایسے گرہ لگاتا ہے، ایسے گرہ لگاتا ہے، پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر کے ایسے دم کرتا ہے، چھو، پھر اس کو ایسے کر کے باندھ دیتا ہے، اس کا مطلب جو اس نے چھو کیا وہ اس میں بندھ گیا، اب اس کو کہتے ہیں گنڈا۔ اب اس کا ثبوت ہے کیا اسلام کے اندر؟ یہ حدیث پاک دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل الیہ، رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ۔ حضرت امام نسائی حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ گرہ لگانا، جس آدمی نے گرہ، من عقد عقدۃ، جس آدمی نے گرہ لگائی، ثم نفث فيها، پھر اس کے اندر پھونکا، چھو، فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، ومن تعلق شيئا وكل الیہ، اور جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کسی آدمی نے ڈورا لٹکایا، اللہ کہتا ہے جا میں نے ڈورے کے حوالے کر دیا، یہ ڈورا کیا تیرا بنا لیتا ہے، کیا بگاڑ لیتا ہے، بنا لے بگاڑ لے۔ جو آدمی جو چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب بتائیے یہ امت جو ہے یہ ڈورے کے اوپر آ کر کے رک گئی ہے۔ بتائیے جس امت کا ایمان، جس امت کا اعتقاد باریک دھاگے کے اوپر ٹک جائے، بتائیے اس امت کو اس دنیا سے مٹنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے؟ اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا، دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو گیا۔ تو من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر، جس آدمی نے گرہ لگائی پھر اس کے اندر پھونک مارا اس نے جادو کیا، اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے گنڈا بنایا، گنڈا پہنا، دونوں نے شرک کیا۔ یہ تو گنڈے کا معاملہ ہوا۔ تعویذ کا معاملہ دیکھیے، گنڈا تو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، اور تعویذ کے اندر کیا کہتے ہیں، وہ ذرا زعفران چاہیے، 1000 کا زعفران لگے گا، تو موم جامہ بنانے کے لیے اتنی موم لگے گی۔ اب اس طریقے سے سامنے والے کو حیرت اور پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری چیزیں کہاں ملیں گے بابا، آپ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم پیسہ آپ کو دے دیں، ہمیں تعویذ بنا کر کے دے دو۔ بابا کہتے دے دو 10,000 دے دو، 5,000 دے دو۔ اس طریقے سے یہ دکانیں چل رہی ہیں۔ اب آئیے ذرا تعویذ دیکھتے ہیں، موم جامے اور زعفران کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبايع 9 وامسك واحد فقالوا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا قال ان علیہ تمیمۃ فادخل یدہ فقطع فبایعہ وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواه احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں۔ یہ مناظرے کی باتیں کرنے والے اور یہ اس طریقے سے ہار اور جیت کی بات کرنے والے، یہ لفاظی کرنے والے، یہ لفظوں کی بازیگری کرنے والے، ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیں، حالت خراب ہو جائے گی۔ ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث وہی پڑھ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ حدیث کی باتیں وہی کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جی لفاظی کا نام تقریر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے۔ یہ حدیث پیش کی گئی وہ مسند احمد کی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آئے، آپ نے 9 کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ ایک آدمی نے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 10 آدمی جو آپ کے پاس آئے تھے وفد کی شکل میں، آپ نے 9 سے تو بیعت کر لی، لیکن ایک آدمی نے جب بیعت کے لیے آپ سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس سے بیعت نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارے دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اوپر تعویذ ہے، وہ تعویذ پہنے ہوئے ہے۔ اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کی، لہذا اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا، فقطعہ، اس تعویذ کو کاٹ دیا۔ اب جب تعویذ کو کاٹ دیا فبایعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، بیعت 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی، ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی۔ مذہبی بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں، مذہبی بیعت کا جواز ختم ہو گیا، کسی اور کے ہاتھ میں مذہبی بیعت نہیں ہوگی۔ اور ایک بیعت ہوتی تھی سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی تھی، اب خلیفہ جب کبھی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی۔ تو ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی جو نبی کے ہاتھ پر، نبی قیامت تک اب نہیں آئے گا، لہذا یہ مذہبی بیعت ختم۔ اور اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی، بقیہ تیسری بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو پیری مریدی کے بیعت ہے یہ سراسر بدعت ہے۔
تو یہ بیعت کا بھی معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تعویذ کاٹ دی، پھینک دیا، تو آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، بیعت کر لی اس نے. اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا، وقال، آپ نے فرمایا من علق تمیمتا فقد اشرک، جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، لہذا تعویذ بنانے والا مشرک اور تعویذ پہننے والا بھی مشرک. یہ گنڈے اور تعویذ کا معاملہ رہا.